کر رہے ہیں کامیابی کی، یہ بغیر اسٹرگل کے، بغیر محنت کے اور بغیر جد و جہد کے، جہد مسلسل کے، پھر یقین کے اور صبر کے میرے خیال سے ممکن نہیں ہے۔ ان تمام ایسپیکٹس کو، ان تمام جہتوں کو آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو قرآن ہمیں ایک اصول دے رہا ہے، اس کو جی پیش نظر رکھنا ہوگا، اور وہ یہ ہے کہ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ جیسا کہ مشہور ہے من جدہ وجدہ، جس نے کوشش کی اس نے پا لیا۔ تو معلوم ہوا کہ اگر آپ کسی بھی سمت میں کامیابی کے طالب ہیں تو ضروری ہے کہ اس کے لیے کوشش کی جائے۔ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کبھی بھی کچھ نہیں ملا کرتا۔ بعض اوقات کچھ عنایات اللہ رب العزت کی طرف سے ہو جایا کرتی ہیں، لیکن بہت سارے مقاصد ایسے ہوتے ہیں جن کو پانے کے لیے ہمیں اپنی کوشش درکار بھی ہوتی ہے، اور اس کو پیش نظر رکھ کے مسلسل اس پر عمل بھی کرنا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ یہ ضروری ہے کہ جو مشقتیں ہمیں اپنی کامیابی تک پہنچنے کے لیے فیس کرنی ہیں، اور بہت سارے مصائب بھی ہوں گے، بہت ساری الجھنوں میں بھی ہم گرفتار ہو جائیں گے، لیکن ان تمام کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہمیں اپنی منزل کی طرف چلنے میں رکاوٹوں کو سامنے رکھتے ہوئے پھر مسلسل کوشش کرنا، اسی کی شریعت مطہرہ بھی ہم سے مطالبہ اسی کا کرتی ہے۔ اور اسی طرح دنیاوی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو تمام معاملات میں ہمارے لیے کوشش سب سے زیادہ کار فرما ہوتی ہے اور ہمیں ہماری منزل تک پہنچانے کا بنیادی ذریعہ ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر یہ بھی سمجھنا ضروری ہے کہ ہم اگر دین اسلام کے اعتبار سے بات کریں تو ہمیں کوشش کن امور میں کرنی ہے اور کس طرح کرنی ہے۔ سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم جو کوششیں کر رہے ہیں آخر وہ کس کام کے لیے ہیں۔ کیا وہ عمل صالح ہے؟ کیا وہ عمل نیک ہے؟ اگر وہ عمل نیک نہیں ہوگا تو ظاہر ہے کہ کسی گناہ کی طرف کوشش کرنا یہ کامیابی کے بجائے ناکامی کی طرف لے جاتا ہے، اور انسان اپنے تئیں یہی سمجھتا ہے کہ وہ کامیاب ہو رہا ہے، لیکن وہ حقیقی فلاح کبھی بھی نہیں پا سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جس کام کے لیے کوشش کر رہے ہیں وہ ڈائریکشن درست ہونی چاہیے، وہ کام نیک اور صالح ہونا چاہیے۔ پھر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم نیک کام کر رہے ہیں، مگر ایک اور چیز جس کو پیش نظر رکھنا ہے، اگر ہم اس کو پیش نظر نہ رکھیں تب بھی ہم اخروی کامیابی کو نہیں حاصل کر سکتے، اور وہ ہے نیت کا صالح ہونا۔ اچھا، کام بھی اچھا ہو، نیت بھی صالح ہو، تو پھر دنیاوی کامیابی بھی ملا کرتی ہے، ظاہری کامیابی بھی ملا کرتی ہے، اور اخروی کامیابیاں بھی قدم چومتی ہیں۔ پھر اسی طرح اگر مزید ہم دیکھیں کہ نیک کام ہے، اچھی نیت ہے، لیکن ایک اور بیسک چیز جو ہونی چاہیے اخروی اور دنیاوی دونوں اعتبار سے اگر کامیابی کی بات کریں تو وہ صاحب ایمان ہونا ہے۔ اسی لیے قرآن کریم نے اس بات کا اعلان فرمایا کہ جو کوئی تم میں سے نیک عمل کرے مگر ہو وہ مومن، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم اس کو حیات طیبہ عطا کریں گے، پاکیزہ زندگی عطا کریں گے، اس کے عمل کا بدلہ اسے ضرور دیا جائے گا۔ معلوم ہوا کہ حاصل کلام یہ ہے کہ انسان صاحب ایمان بھی ہو، اچھے اور جو محمود امور ہیں ان کے لیے کوشش کرے، نیت صالح کے ساتھ کوشش کرے، تو یہی وہ شخص ہے جس کے بارے میں کہا گیا کوئی قابل ہو تو ہم شانے کئی دیتے ہیں، اور ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں۔ دنیا نئی مل جاتی ہے اور دریچے کھلتے چلے جاتے ہیں، بشرط یہ کہ آپ کی کوشش، آپ کی کاوش کسی نیک اور اچھے امور کے لیے ہو۔ ماشاء اللہ۔